الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں ایک ایسا عمل اور وظیفہ صرف ایک پھونک سے مریض ٹھیک ہو جائے گا، صرف ایک بار پڑھنے سے آسیب ہے، جنات ہے اور بندش ہے اور نفسیاتی بیماری ہے، اعصابی بیماری ہے، ایک پھونک سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ایک آسیب زدہ پہ، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، میں نے جب دیکھا اس کو دورہ پڑا ہے، میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ایک بار پڑھ کے اس کے کان میں پھونک دیا اور پھونکتی ہی وہ بندہ ہوش میں آیا اور جو جنات آسیب تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہے۔ سورہ مومنون قرآن پاک کی 18ویں پاری کی صورت ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے اپنی محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس واقعہ کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسی آیات ہے اگر کوئی صاحب یقین بندہ پہاڑ پہ بھی پھونک مار کے دم کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے، اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے اللہ کے کلام میں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک لشکر کہیں بھیج دیا اور ان کو فرمایا صبح و شام یہ آیات پڑھا کرے، اور صحابہ کرام فتحیاب ہو کے، اور لشکر کامیاب و کامران و فتحیاب ہو کے خیر و عافیت، صحیح سلامت اور بہت سارا غنیمت، مال غنیمت کے ساتھ واپس آیا۔ ان آیات مبارکہ کی بڑی برکات ہے۔ آپ کامل یقین کے ساتھ ایک بار پھونک کے دم کریں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ جب ان آیات مبارکہ کے پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کے سرک سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بندشیں، آپ کی رکاوٹیں، آپ کی شادی کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، آپ کے روزگار کی بندش ہے، آپ کے رزق پہ بندش ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ آپ افحسبتم کی آیات کو پڑھ کر دیکھیے، اپنی نظروں کے سامنے اس کا معجزہ آپ دیکھیں گے۔ پھر اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی اور یہ آیات مبارکہ اس کا کثرت سے ورد کرے، آپ اس کا زیادہ ورد کرے، آپ، یہ تو نور علی نور ہے۔ یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد ان آیات مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ اگر نوکری کا طالب ہے اس کو نوکری مل جائے گی، اس کو جاب مل جائے گا، اس کو سیٹ مل جائے گی۔ اگر ویزے کا مسئلہ ہے اس کے ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر اس کے رشتے کا مسئلہ ہے تو رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ان آیات مبارکہ کو 40 دن تک عشاء کی نماز کے بعد آپ 40 مرتبہ پڑھنا شروع کریں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، تو پھر تو ماشاءاللہ ظاہر میں
یعنی بیداری میں، خواب میں اس کی برکات، کرشمات آپ دیکھیں گے۔ اور کوئی ایسا مشکل ہو، کوئی ایسا مقصد ہو جو بظاہر ناممکن ہے، ان آیات مبارکہ کی برکت سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، آپ کا مشکل دور ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے توفیق دی، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی مزید برکات، انوارات، فیوزات مجھے ملے، مجھے پہ دست غیب کا دروازہ کھلے، مجھ پہ رزق کے ایسا دروازہ مجھ پہ کھلے کہ صرف میں نہ کھاؤں، میرے ساتھ اللہ کی مخلوق بھی کھائے۔ بعض لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے کام آؤں، بھوکوں کو کھلاؤں، لنگر چلاؤں، خدمت کروں۔ تو ان آیات مبارکہ کو 100 مرتبہ عشاء کے بعد 1 چلہ یا 2 چلے تک پڑھ لے، بعد میں اس کو روزانہ 10 مرتبہ معمول میں رکھے۔ ماشاء اللہ ان آیات مبارکہ کی برکات بہت زیادہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کمالات ان آیات مبارکہ کی دیکھی ہیں کہ جن کے بیان کے لیے ایک الگ دفتر چاہیے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں اور آپ کو ذوق ہیں تو آپ پڑھیے۔ آپ سب کو ان آیات مبارکہ کی وظائف و اوراد کی اجازت ہے، کم از کم ایک دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ آپ عامل ہیں، آپ کامل ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، دم کرے، انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہوگا۔ آپ سب کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔